ہم لڑاکا طیارے بنے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جو عذاب بنے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارے الفاظ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ہے. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج کا انسان شکایت کرتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. میں بتاتی ہوں آپ کو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی. اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، دعا کا سہارا لو. نماز بغیر دعا کے اس طرح ہی ہے جیسے آپ نے پیپر دے دیا اور رزلٹ ہی نہیں آیا. وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے کیا سناؤں میں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. دعا میں اریٹیٹ ہوتے ہیں آپ، اریٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی دعائیں مانگ لینی چاہیے. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے اور وہ آپ کی بھی سنے گا. اس کن تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. آپ کو جب اللہ سے مانگنا اچھا لگنا شروع ہو جائے نا، اور بہت اچھا لگنا شروع ہو جائے، تو یہ دعا کی قبولیت کی جو ہے وہ ایک سمٹم ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا سائیکلوجیکلی. جب ذہن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہو نا کہ دعا میں مزہ آ رہا ہے، دعا مانگنے کے سلیقے اور طریقے کو سیکھیے، دعا میں دل لگانا سیکھیے. جمعے کے دن جب سورج ڈوبتا ہے نا تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جمعے کے دن جو ہے وہ بہترین دعا کا وقت ہے. جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اس وقت میں جو ہے وہ دعا کرے، آپ کی دعا قبول ہوگی. اور جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ اسے کسی بندے کے آگے جھکنے نہیں دیتا. دعا کے لیے جب ہاتھ جوڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی خلا نہیں ہونی چاہیے. کیسے کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں، جو کسی کو دکھ دے کر بھاگ جاتے ہیں. آج ہم بات کریں گے دعا پہ. رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں دعا کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. سحر و افطار دو ایسے اوقات ہیں ہمارے پاس کہ جس میں دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اوقات ہوتے ہیں، ویسے تو ہر وقت ہی آپ دعا کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. میرا رب تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کو شکایت تھی کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے وہ اس دعا کے موضوع پر جو ہے وہ ویلاگ کر دیتی ہوں. آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یا دعا قبول نہ ہونے کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، یا دعا کو قبول کرانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے. دیکھیں بات صرف جو ہے وہ نیت کی ہوتی ہے. وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں، وقت کا تعین نہیں ہوتا، لیکن کچھ اوقات اللہ نے خاص رکھے ہیں جن میں دعا مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے کیا سناؤں میں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. یہ اللہ کی ایک نگاہ یعنی کن فیکن ہونے کی دیر ہے، بس پھر نظارے بدل جاتے ہیں. اس کن تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، اور دعا میں طاقت ہونی چاہیے. دعا کے لیے جو ہے دیکھیں، آپ کو اگر اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے تو آپ کی دعا میں دم ہے. لیکن اگر آپ کو دعا میں اریٹیٹ ہوتے ہیں، آپ اریٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی دعائیں مانگ لینی چاہیے اور جلدی جلدی میں دعا کر لوں اور اللہ جلدی جلدی قبول کر لے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل دعا میں نہیں لگ رہا. ایسی کیفیت میں خود کو وقت دیجیے اور دعا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیجیے. آپ کو جب اللہ سے مانگنا اچھا لگنا شروع ہو جائے نا، اور بہت اچھا لگنا شروع ہو جائے، تو یہ دعا کی قبولیت کی جو ہے وہ ایک سمٹم ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا سائیکلوجیکلی. جب ذہن جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہو نا کہ دعا میں مزہ آ رہا ہے، مجھے دعا کرتے ہوئے سکون مل رہا ہے، دعا میں آنسو نکل رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں آپ، دعا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر آپ کے آنسو جو ہے وہ جاری ہیں اور آپ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یقین کریں کثرت سے دعا کیا کریں. اللہ ہر کسی کو شفا دے، اللہ ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. لیکن دعا مانگنے کے سلیقے اور طریقے کو سیکھیے، دعا میں دل لگانا سیکھیے. دل سے ہوتے ہیں سارے کام، ایموشنز سے ہوتے ہیں سارے کام. اللہ نیت کو دیکھ رہا ہے. نیت کہاں سے بن رہی ہے؟ فیلنگز کے ساتھ آتی ہے. فیلنگ کہاں سے جڑتی ہے؟ محبت کے ساتھ جڑتی ہے. محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اٹریکشن بڑھتی ہے. جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کیا کرو. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے اور وہ آپ کی بھی سنے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی نہ سنے. سنانے میں کمی رہ گئی ہے اس لیے نہیں سنی جا رہی، یا پھر دعا مانگنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کو پسند آ گیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگے. دو ریزنز ہو سکتی ہیں. جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتے، ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے، وہ دعا کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اور جب دعا کرتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرا رب تمہارے قریب آ چکا ہے. جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگہداشت کرو. جس کی زبان میں مٹھاس ہوگی اور جس کی زبان سے خلقت محفوظ رہے گی اس شخص کی دعا میں تاثیر ہوگی.
جس کی زبان گندی ہوگی، جو لوگوں کو گندی گالیاں نکالتا ہوگا، جو لوگوں کی تذلیل کرتا ہوگا، جو اپنے آپ کو بہت کچھ اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا ہوگا، یقین کریں ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن جب سورج ڈوبتا ہے نا، تب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جمعے کی جو آخری گھڑیاں ہیں، دعا کا خاص انتظام کرو ان آخری گھڑیوں میں۔ یہ کون سی گھڑیاں ہیں؟ جب جو ہے وہ جمعے کے دن سورج ڈوبنے والا ہے، یعنی عصر اور مغرب کا وقت۔ جمعے کے دن جو ہے وہ بہترین دعا کا وقت ہے۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اس وقت میں جو ہے وہ دعا کرے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ اور اگر کسی کو دعا دینی ہے تو اس کو یہ دعا ضرور دیں کہ کوئی غم بھی تیرے پاس نہ ہو، کوئی غم بھی تیرے پاس نہ ہو، تیری آنکھیں کبھی اداس نہ ہو، کبھی تنہائی کا تجھے احساس نہ ہو، تیرے ہونٹوں پہ کبھی پیاس نہ ہو، تو دعا جو کرے وہ پوری ہو، اپنوں سے کبھی نہ دوری ہو، درپیش تجھے نہ مجبوری ہو، خواہش تیری کبھی نہ ادھوری ہو۔ یہ دعا دیا کریں اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ وہ اپنے والدین کے لیے جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ اور جو سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ اسے کسی بندے کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، یہ جو تیرے سامنے جھکتا ہے نا میرا سر، اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہ دینا۔ یا اللہ پاک، جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے گئے ہیں، ان کو کسی انسان کے آگے پھیلنے نہ دینا۔ یہ دعا کیا کریں اگر دعائیں کرنی ہے تو۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ دعا کرنی ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن لوگوں پہ تو نے انعام رکھا ہے، جو لوگ تیرے جو ہے وہ نزدیک ہیں، قریب ہیں، ان لوگوں میں میرا شمار کر دے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ایسی دعائیں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایک ایسا بینک ہے ماں جو احساس سے اپنے اندر اتنا جو ہے وہ خزانہ جمع کرتا ہے، اتنا اس بینک میں خزانہ ہے کہ وہاں سے جتنا خزانہ نکالتے رہو گے احساس کا نکلتا رہے گا۔ ایسا ATM ہے ماں کی محبت۔ ماں جب پیار دیتی ہے نا، بوسہ دیتی ہے آپ کے سر پر تو آپ یقین کریں ماں کا بوسہ دینا آپ کے سر پر اور آپ کا ہاتھ چومنا جو ہے وہ ATM کارڈ ہے آپ کے لیے۔ ماں بینک ہے احساس کا۔ ماں سے دعا لیں، جس کی مائیں زندہ ہیں ان سے دعائیں لیں، وہ دعا دے گی۔ ماں کو آتی ہے دعا دینی، لیکن آج کی مائیں بھی دعا سے جو ہے وہ کہیں دور ہیں۔ ماں کو دعا دینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری امی جو ہے وہ بچپن سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتاتی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ کیسے جوڑتے ہیں یہ بتاتی تھی۔ یہ بتاتی تھی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ جوڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی خلا نہیں ہونی چاہیے۔ دعا ایسے مانگنی ہے کہ اگر اللہ کچھ عطا کرے تو وہ کہیں آپ کے یہ دونوں ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں اس سے بیچ میں سے نکل نہ جائے۔ اور بچوں کو ایسے سمجھاتی تھی تو ہمیں سمجھ آ جاتا تھا کہ دعا کیسے مانگنی ہے، اور دعا آنکھیں بند کر کے مانگنی ہے، فیل کر کے مانگنی ہے، ہیل کر کے مانگنی ہے، ایسا جو ہے وہ بتاتی تھی۔ پہلے مائیں ماہر نفسیات ہوا کرتی تھیں، پھر ماہر نفسیات کی ڈگریاں آ گئیں اور ہم نے پڑھا اور پھر ہم نے سیکھا کہ واقعی اسپرچل تھیراپی کیا ہوتی ہے، اسپرچل تھیراپی کیسے ایک انسان کو جو ہے وہ پاورفل بناتی ہے، اسپرچل تھیراپی کر کے جو ہے وہ انسان کیسے اللہ کے نزدیک جاتا ہے۔ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ، کتنے عظیم، جو دوسروں کا دکھ جو ہے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعا دیتے ہیں۔ کسی کا دکھ سنتے ہیں تو اس کے دکھ میں جو ہے وہ آنسو بہا دیتے ہیں، اس کے دکھ میں جو ہے وہ اس کا دلاسا دیتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور کیسے کم ظرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں، جو کسی کو دکھ دے کر بھاگ جاتے ہیں، جو اپنے مفاد اور اپنے چند وقت کی جو ہے وہ عیاشی کے لیے کسی مظلوم کا جو ہے وہ ایموشنز کا گلا گھونٹ جاتے ہیں، کسی کو محبت میں مار جاتے ہیں، کسی کو الفاظ سے مار جاتے ہیں، کسی کی کریڈیبلٹی کو غلط کر کے جو ہے وہ اس کو تباہ کر جاتے ہیں۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا ہے، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں جب تباہ ہو جاتے ہیں نا، وہ گھونسلے جب تباہ ہو جاتے ہیں تو وہ صبح شکایتوں کی بجائے دوبارہ سے تنکا چگنے چلے جاتے ہیں۔ وہ تنکا چننے جاتے ہیں اور دوبارہ اپنا گھر بناتے ہیں۔ شکایتیں نہیں کرتے، لڑتے نہیں ایک دوسرے سے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ رات کو طوفان آیا تھا، میرا گھونسلہ تباہ ہو گیا، تم نے کیا تم نے کیا تم نے کیا۔ انسان کو دیکھیں لڑنے پر لگا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم لڑاکا طیارے بنے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جو عذاب بنے ہوئے ہیں، ہمارے الفاظ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آج کا انسان شکایت کرتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔
دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، دیکھیں آپ کی زبان سے کس مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے کس بہن بھائی نے جو ہے وہ اللہ کے ہاں آپ کی شکایت لگائی ہے، آپ کے ہاں اللہ کی شکایت لگی ہے، تبھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، یا پھر آپ اللہ کے بہت نزدیک ہیں۔ یا پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، اللہ نے آپ کو جس کام میں مصروف کر دیا ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں یا نہیں۔ اگر آپ برائی میں مصروف ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا مکافات عمل ہے، آپ کو بد دعا لگی ہے، آپ برائی کی طرف راغب ہو گئے ہیں، آپ کا مکافات عمل شروع ہو گیا ہے، آپ کو اللہ نے بھی جو ہے وہ ٹھکرا دیا ہے اور آپ کو گندگی میں پھینک دیا ہے۔ اگر آپ اچھے کام میں، اخلاق کے کام میں، لوگوں کی مدد کے کام میں، لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کے کام میں مصروف ہیں، تو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کی زبان سے اپنے الفاظ کو، اپنے نام کو جو ہے وہ عام کرے۔ جس کی زبان پہ رب بولتا ہے اس کی زبان سب بولتے ہیں، وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے، وہ زبان مٹھاس سے بھر جاتی ہے جو میرے رب کا نام لیتی ہے، اور جو رب کا نام لیتی ہے وہ نہ تو گالی نکالتی ہے، نہ کسی کی تذلیل کرتی ہے۔ دیکھیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم باخبر ہیں اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز سے۔ ہم نے چراوے سے جو ہے وہ بکریاں چرانا تو سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ انسان اپنی خواہشوں کی خاطر جو ہے وہ حکم الہی کو نہیں جھٹلا سکتا کہ میری خواہش ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دوں۔ آپ اپنی خواہش پہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر آپ اپنی خواہش پہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ آپ کو موقع نہیں دے گا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، اور یہ چراوے کی ایک آواز پہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں، چراوا ایک آواز دیتا ہے وہ چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشوں کی خاطر جو ہے وہ حکم الہی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو، دعا کا سہارا لو، نماز بغیر دعا کے اس طرح ہی ہے جیسے آپ نے پیپر دے دیا اور رزلٹ ہی نہیں آیا۔